ناظرین، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی اجناس، زرعی پیداوار اس کی معیشت کا بنیادی حصہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدمات کا شعبہ پروان چڑھتا گیا۔ جی ڈی پی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ خدمات کا شعبہ جو ہے وہ شاید اس سے برتری لے گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے یہ دیکھا کہ زراعت کا شعبہ عدم توجہ کا شکار ہوا تو صنعتی پیداوار بھی اس سے زیادہ بڑھ گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پر عدم توجہ آ گئی، زراعت کے ساتھ ساتھ ایریگیشن یعنی آب پاشی کے شعبے کو بھی عدم توجہ کا شکار ہونا پڑا اور آخرکار اس کے اثرات بھی ہم نے دیکھا کہ زرعی شعبے پر پڑے۔ لیکن ایگریکلچرل انپٹس کے بغیر پاکستان کی انڈسٹریز کا رن ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ رورل اکانومی یعنی دیہی معیشت کے اندر ابھی بھی زراعت کا بڑا اہم کردار ہے اور ساری دنیا کے اندر پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے زراعت کے شعبے میں۔ عدم توجہ کے باوجود اس سیکٹر کے اندر گروتھ کی اپرچونٹی بہت زیادہ ہے۔ تاہم آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کو بلیم نہیں کروں گا، حکومتوں کی پالیسیوں کے اندر میں تو نہیں کہوں گا کہ نقص بہت زیادہ تھا، لیکن نقص تو ہے، اور وہ نقص یہ رہا ہے کہ کسی نے بھی اس کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ایگریکلچرل پروڈیوس اوور پیریڈ آف ٹائم پر ہیکٹر ڈراپ ہوتی چلی گئی۔ لیک آف پلاننگ کی وجہ سے کون سی چیز کہاں پر پروڈیوس کرنی اس کے بارے میں بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ بار بار سیلاب آ رہا ہے اور عذاب کی صورت میں آ رہا ہے، حکومت اسے کبھی نعمت کہہ دیتی ہے، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن بندہ خود پریشان ہوتا ہے۔ حکومتوں کی بات کروں گا کیونکہ ساری حکومتوں کے دور میں بھی ایک آدھا سیلاب تو آیا ہے۔ اس سیلاب کے بعد یہی سلسلہ ہوتا ہے، سرکار کا رونا دھونا، عوام کی آہیں، عوام کے آنسو، پھر ایک کشکول، پھر دنیا ہماری مدد کرے، بھلے پہلے ہو رہا ہو اڑے اوئے چھوڑیں گے نہیں، غیرت مند، یہ وہ، غلامی نامنظور، چاہے کچھ بھی ہو، پھر بعد میں کشکول کا یا بھیک کا کٹورا لے کے ساری دنیا کے پاس جانا پڑے گا، ان سے پیسے مانگنے پڑیں گے، مرات لینی پڑے گی۔ اس فلڈ کا ہمیں پتہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ورلڈ بینک کی وہ رپورٹ پڑھی تھی، پیشکار کے ساتھ بھی ہم نے ڈسکس کی، آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دکھائیں گے۔ ہر سال تقریباً 1 ملین ڈائریکٹ افیکٹیز ہوتے ہیں سیلاب کے یا اس طرح کی قدرتی آفات کے۔ سب سے زیادہ ذمہ دار سیلاب ہے، اس کے لیے پرائر پلان کرو۔ اس سے پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو بولا 3-4 ہفتے چھٹی کر لو، چھٹی کرنے میں کیا برائی ہے نا؟ خیر، میرے فاضل مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کراتا چلوں۔ جناب انور میاں نور صاحب، SVC ریپ، ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، جو ان کی اسپیسیفک ایریا ہے رائس اور اس کے علاوہ کموڈیٹیز، پہلے بھی آپ انہیں پروگرام کے اندر دیکھ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں جناب وحید احمد صاحب، اور وحید احمد صاحب جو ہیں معتمر ہیں PVFA کے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ آغاز کرتا ہوں انور میاں نور صاحب آپ سے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ پیچیدہ صورتحال ہے، آپ کا شعبہ چاہے چاولوں کا ہو یا کموڈیٹیز کا، اب وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اور آپ بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے تخمینے کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا، کچھ دیر لگے گی۔ ذرا بتائیے کس طرح سے زرعی شعبے کو نقصان پہنچا ہے؟ جی السلام علیکم علی۔ وعلیکم السلام سر۔ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر ایٹ یور شو۔ انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان جو ہے بہت بڑی قدرتی آفات فلڈنگ سے گزر رہا ہے، اور لاس آف لائف اینڈ پراپرٹیز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو ہمیں سننے کو مل رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے الحمدللہ کہ پاکستان کے لوکل اور فورن نیشنل جو ہے اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، ہیلپنگ پاکستان، اور زندہ دل قوم ہے ہماری ماشاءاللہ۔ جو لوگ افورڈ نہیں بھی کر پا رہے وہ لوگ بھی ماشاءاللہ جان سے مال سے ہر طریقے سے پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں یہ فلڈ جو ہے ایک سرپرائز نہیں ہے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا علی، ہمیں پتہ تھا
क्यों एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान इज़ बिलो वाटर लेवल। दूसरा ये कि आपको पता है 2-4 साल के बाद हमारी नेबरिंग कंट्री है, जब उसके पास वाटर एक्सेस होता है तो वो पाकिस्तान में रिलीज़ करता है और उससे हमारे फार्मर्स को और उनकी प्रॉपर्टियों को लॉसेस होते हैं, बिलियंस के अंदर होते हैं। जो गवर्नमेंट के पास भी ऐसे वसाइल नहीं हैं जो उनको पूरा करते रहे, वो अपनी मदद आप जो है उस नुकसान से गुज़र रहे होते हैं और इफ़ेक्टेड हो रहे होते हैं। अब जैसा कि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 70 साल से हमारे पास जो इरिगेशन निज़ाम है और जो हमारे पास डैम्स हैं, उसमें हम कोई भी फर्दर वर्क नहीं कर सके जो अंग्रेज़ हमें दे गए हैं। बल्कि उस ज़माने में जो अंग्रेज़ ने जो इरिगेशन और रेलवे के जो उन्होंने मंसूबे बनाए, वो उसको हमने बल्कि ख़राब किया, तबाह किए, बर्बाद किए। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना बैरेजेस है, ना डैम है और नथिंग टू कंट्रोल टू नेविगेट वाटर। हमने NSW21 किया था, उसमें क्लाइमेट के ऊपर हमें काफ़ी लेक्चर्स मिले थे। मुझे याद है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रियलिटी। आज देख लें CNN पे और BBC पे कि सारी दुनिया आज पाकिस्तान का हाल देखकर फ़िक्रमंद है और कह रही है कि कल को खुदा न खास्ता हमारा भी हाल हो सकता है। उस पे जो है सम वॉट एनी रीज़न एज ए नेशनल हम इसको कुछ नहीं कर सके और एक्सेप्ट नहीं किया हमने। हम एक कहने को तो हम कहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन और इसकी दो जो मेजर सोर्स है वो है एक टेक्सटाइल और दूसरी राइस। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल रिकॉर्ड ब्रेक किया है राइस सेक्टर ने $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट का। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के ऊपर कि इस साल वी वर एक्सपेक्टिंग कि माशाल्लाह हमें बहुत ही अच्छी खबरें मिल रही थी अली कि 20% तो मैक्सिमम एक्सेस क्रॉप थी लास्ट ईयर से, बम्पर क्रॉप थी। और अल्लाह से उम्मीद है पंजाब में तो बम्पर क्रॉप है और सिंध में भी जो खबरें आ रही हैं तो सही मानों में तो हम इसको जो है जब ये फ्लड भी अल्लाह से दुआ है परवरदिगार जो अभी गुज़र रहा है वो खैर से गुज़र जाए। और पानी का वाटर लेवल भी कम हुआ है 2 दिनों में 2.5-3 फुट कम हुआ है। तो उससे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ख़बर अच्छी आएगी और इंशाअल्लाह ताला इसमें सबकी रोज़गार है अली। सो लेट्स होप कि ये जो है थिंग्स गेट बेटर फॉर अस। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ वहीद अहमद साहब, आपकी जानिब आऊँ। वैसे तो आपका शोबा भी बड़ा ब्रॉड है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो खैर एक वन कैन से दैट इज़ अ वेरी वास्ट जिसे आप कह सकते हैं एरिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट आर दी एस्टिमेट्स ऑफ लॉसेज जो कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपके सेक्टर को यहाँ इंडिजिनसली पाकिस्तान में हुआ है। जी देखें जी, बात एक प्रेडिक्ट करना अभी तो मैं नहीं कह सकूंगा, मगर ये बताऊंगा कि अरबों का नुकसान हो चुका है। मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट का जो लॉस हुआ है, ठीक है, जब प्रोडक्ट नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, उसका मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम $150 मिलियन हमारी एक्सपोर्ट हिट हुई है, क्योंकि अनियंस की एक्सपोर्ट होती है और मिक्स वेजिटेबल्स की होती है, वो हिट हो गई है $150 मिलियन की। आगे तो आपको पता है अरबों का नुकसान है, जब तक अभी तो अर्ली टू से कि कितना नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप देखें खासकर प्याज और टमाटर की जो क्रॉप है वो डैमेज हो चुकी है 80%, तो बहुत बड़े नुकसान है। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये अल्लाह का जो हम कहते हैं कि आफत आई हुई है, या इसको हम रहमत भी तो बना सकते थे। मगर बात ये कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अल्लाह की आफत है, क्योंकि अगर किसी मुल्क में आता तो इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट, ठीक है ना जी। बात यह कि हमारे 70 सालों 50 सालों में कोई डैम बने नहीं और हम पानी को ज़ाया कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अल्लाह की रहमत थी बारिशें, ठीक है हद से ज़्यादा हुई हैं, मगर अगर डैम होते तो इस तरीके से फ्लड भी नहीं आते, छोटे मोटे फ्लड आते हैं। हमारे नेबर्स कंट्री इंडिया भी तो है ना, उन्होंने कितने फ्लड्स बनाए। सियासत अपनी जगह पे, मगर मुल्क को जो है उन्होंने हमेशा खुशहाल देखा हर पार्टी ने। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, कोई भी जो यहाँ आते हैं मुल्क को जो 50 सालों से चला रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या दी है हमें इन्होंने। डैम एक भी डैम नहीं बना और हमारा इतना नीड है फूड सिक्योरिटी का। अब आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग
اور جو موسم جو تیزی سے بدلنا ایک بڑا چیلنج ہے. پاکستان دنیا کے 5ویں نمبر پہ آتا ہے جو امپیکٹ پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج کا. اور آج بات ہم نہیں کر رہے کلائمیٹ چینج کی, ہم بھول گئے میرا خیال ہے 2010 کو جو فلڈ آیا تھا اس سے بدتر تھا اس سال. مگر بات یہ کہ ہم نے کیا سیکھا 12-13 سال پہلے, وہی چیز آ گئی. آج میڈیا بات کر رہے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں, بات کریں 1 مہینے ہم بات کرتے رہیں گے 1 مہینے تک, اس کے بعد آپ بھی بھول جائیں گے, ہم بھی بھول جائیں گے, پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. پھر یہی جو ملک میں چل رہا ہے 75 سال میں وہی چلتا رہے گا. ہمارے حکومت کوئی بھی آئے ایڈ ہاک بیسس پہ کام کرتی ہے, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ہمیں ایمرجنسی ایگریکلچر پہ لگائی جائے. چلے اب تو جو سیلاب آ گیا تو آ گیا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا آپ اس کو اپارچونٹی کیسے بنا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے لینڈ اس ٹائم پہ فرٹلائز ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ, اور اتنی طاقت آ گئی لینڈ کے اندر کے اوپر سے منرل جو چیزیں بہتی ہوئی چیزیں آئی ہیں آپ کو, جو نیچرلی قدرت جو ملتی ہیں, جو ہم کہتے ہیں فل آف وٹامن, جو A to Z اس ٹائم پہ زمین کو مل چکی ہے. اگر آپ بیج ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں زبردست کراپ آ سکتی ہے. مگر اس میں فیڈرل اور پروونس حکومت کو جو ہے سبسڈی دینی پڑے گی, فری سیڈز دیں, کو کھاد اویلیبلٹی دیں. تو میں سمجھتا ہوں اگلے 90-120 دنوں سے اس بحران میں ہم نکل سکیں گے. ورنہ اگر یہ کام نہیں کیا حکومت نے تو میرے خیال ہے فوڈ سیکیورٹی ہمارے گلے لٹکتی رہے گی. آج یہ دن آ گیا ہے کہ ہمیں کل ہم نے جو امپورٹ پرمٹ جو ہے حکومت نے ایشو کر دیے ہیں 14,000 ٹن کے, تو انشاءاللہ آج بھی 20-25 ہزار ٹن کے امپورٹ پرمٹ ایشو ہوئیں گے, کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ افیکٹڈ کراپ ہے وہ انینس اور ٹمیٹو ہے. ادر جو کراپ ہے وہ بھی ہے مگر اس پہ اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے, مگر جتنا ان پہ امپیکٹ ہے تو ہم نے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں نا, لے کے ٹیکسز ہے وہ بھی ختم کرا دیے ہیں. جتنے بھی ٹیکسز ہیں ہم نے وہ بھی ختم کرا دیے, وہ بھی نوٹیفیکیشن نکل آ چکا ہے. یہ بات تو آپ نے بڑی اہم کی ہے, لیکن یہ کنٹینشس بن گئی ہے ہمارے ملک کے اندر. اب ٹماٹر اور پیاز کی بھی شہریت ہے کہ اگر وہ ایک شہریت کا ہوگا تو ہم اسے نہیں کھا سکتے. تاہم یہ کہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ فرام نیبرنگ ایران وی کین گیٹ, آئی ڈونٹ نو واٹ دیئر پروڈکشن از, وہ خیر میں آپ سے آگے چل کے پوچھوں گا. میں چاہوں گا انور میاں نور صاحب آپ اس میں اضافہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا مجھے وضاحت کے ساتھ بتائیں, یہ آپ نے کہا کہ ٹمیٹوز آف کورس وی نو دیٹ بفور دا برٹش کیم tomatoes were not part of the overall nutritional intake of people of this subcontinent. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ سر بالکل آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, وحید بھائی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم اس وقت کیا ہمارے لیے بلینس آف روپیز کے ٹومیٹو امپورٹ کرنا ضروری ہے؟ 2 سال پہلے آپ ڈیٹا نکلوا لیں پلانٹ پروٹیکشن والوں سے کہ ہم نے 12 بلین روپیز کے ہم نے ٹومیٹو امپورٹ کیے تھے ایران سے. کیا اس وقت یہ ضروری ہے, یا اس وقت یہ ضروری ہے کہ یہ پیسہ ہم ری ہیبلیٹیشن پہ ان لوگوں کے لیے ہم وہاں ڈائیورٹ کریں؟ یہاں آپ کی اور وحید صاحب کی باتوں میں ٹکراؤ ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آ جائے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان میں لاڑکانہ ایک شہر ہے, وہاں ایک پلیس ہے ڈمرا میں 15,000 ایکڑ کے اوپر ٹماٹر کلٹیویٹ ہوتا ہے, کراپ لگتی ہے. اور 2 سال پہلے جب ہم نے ایران سے ٹومیٹو امپورٹ کیا تھا تو وہاں 50 روپے کلو والا پر کلو کو لینے والا نہیں تھا, اور وہ ضائع ہو رہا تھا کیونکہ وہاں کولڈ اسٹوریجز نہیں ہیں, وہاں جو ہے کوئی پلانٹ نہیں لگے ہوئے ہیں. تو ہم جو ہے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کو اس کو واپس لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ بھائی ہم ٹماٹر نہیں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کئی ہفتوں سے یہاں تک پانی میں وہ لوگ ہیں اور ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے. ہم اپنی ٹماٹر کی اور پیاز کی فکر کر رہے ہیں. تو میں تو مارکیٹ میں مہنگا جو ہو گیا ہے, ارے بھائی آپ نہیں لو نا, نہیں لو, 500 روپے کلو کیا لینا, آپ 1 اسپون دہی اس میں ملا لو. آپ کہاں کا آپ ایک طرف دنیا سے ڈونیشن لے رہے ہو اربوں روپے کی, آپ لوگوں سے جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہو, اور یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ پیسہ لگتا بھی ہے نہیں لگتا ان کے اوپر. جب پچھلے جس طریقے سے ہوتا رہا ہے, میں تو آپ کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف سے, چیف جسٹس سے, اپنا سپریم کورٹ سے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے, یہ تینوں مین پلر ہے کہ جتنا پیسہ آ رہا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں لیں,
اور ایک ایک پیسے کا حساب جو ہے نا وہ عوام کو دے. اگر اس دفعہ ہم نے ان کو ریہیبلیٹ نہیں کیا, ان کے لیے گھر نہیں بنائے, یہ قوم ہمیں نہیں چھوڑے گی, ہمیں اللہ بھی نہیں معاف کرے گا اور یہ قوم بھی ہمیں نہیں چھوڑے گی. آپ پورے بلوچستان کا حال دیکھیں, آپ پورے سندھ کا حال دیکھیں, یہ ہم کی ذمہ داری ہے. اور میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں لوگ پیسہ دینے والے ہیں, پوری دنیا میں لوگ دینے والے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ میں رہا ہوں, میرے آفیسز رہے ہیں. میں علی آپ کو بتاؤں, جو آج سے 40 سال پہلے جو ہماری میمن کمیونٹی کے لوگ گئے تھے, آج وہ بلینر ہے, بلینر. اور وہ آج پاکستان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. دے آر فائنڈنگ پیپل, وہ دیکھ رہے ہیں. میں حکومت کو چاہیے کہ فوراً امیجیٹلی بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے, ایک بورڈ تشکیل دے. عقیل ڈیڈی جیسے لوگ, محمد علی ٹبا جیسے لوگ, منشا جیسے لوگ, عارف حبیب جیسے لوگ, سفائر والے شاہد صاحب جیسے لوگوں کو بورڈ میں لیں, ملک ریاض صاحب ان کو چیئرمین بنائیں اور ریہیبلیٹ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے 5,000 گھر بنائے, ہم نے 10,000 گھر بنائے, ہم نے ان کو ریہیبلیٹ کیا. اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے, ٹماٹر اور پیاز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین, انور میاں آپ کا جذبہ بھی دیکھ رہا ہوں, جذبات بھی دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس دفعہ کافی پریشان ہیں اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب ہمیں ٹھوس کچھ کر کے دکھانا ہوگا. انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور پاکستان کی عوام کو بھی آن گراؤنڈ چیزیں دکھانی پڑیں گی. اس ملک کو اس وقت ٹماٹر پیاز کی ضرورت نہیں ہے اربوں روپوں کی, بلکہ ریہیبلیٹیشن کے لیے ان فنڈز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. وحید صاحب, معذرت کے ساتھ یہ آپ کے بیانیے کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ میں بات ہے, لیکن ان کا جواز یہ ہے کہنے کا کہ یہ ریسورسز ریکنسٹرکشن کی طرف جانی چاہیے. نیشنل ایکسچیکر میں سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹماٹر پیاز کی طرف نہیں جانی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, ان کا اپنی ایک سوچ ہے, مگر بات یہ کہ پھر تو ہم کچھ بھی نہ کھائیں. ہمیں اس طرح کی بات میرے خیال سے اگر ہم امپورٹ اور فوڈ سیکورٹی کے ایشو بڑھانے ہیں تو وہ تو اور بڑھ جائیں گے. مگر بات ہے کہ پھر ہم چاول کو بین کر دیں, ہر چیز کو بین کر دیں, پاکستان سے ایکسپورٹ بھی نہ ہو وہ, اور ٹوٹلی جو ہے ہماری کمیونٹی کو دیا جائے, پاکستان کے لوگوں کو دیں کہ جو بھی چیز ہے کھانے پینے کی بالکل فوری طور پر بین کیا جائے. اور بات یہ ہے کہ ہمیں پیرل دونوں چیزیں سوچنا چاہیے, اس سے کہ ظاہری بات ہے اگر ان لوگوں کو ہم نے تعاون اور ان کی مدد نہیں کی تو ظاہری بات ہے کروڑوں لوگ افیکٹڈ ہو چکے ہیں سیلاب سے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں پیرل دونوں کام کریں گے. فوڈ سیکورٹی ایک ملک کا بہت بڑا کنسرن ہے جی, ایسا نہیں کہ کھانا پینا ہم بند کر دیں اور پھر یہ چیزیں ہمیں دونوں کام کرنے پڑیں گے. ہمیں عوام کو جو افیکٹڈ ہے ان کو بھی دیکھنا ہے, اور جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے پورے پاکستان کی, باہر اوورسیز پاکستانی سے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ ہمیشہ مدد کرتے ہیں, وہ ارتھکویک ہو یا 2010 کا فلڈ ہو. ہم نے پاس ہی میں دیکھا ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, ہر ایک لیتا ہے اس کے اندر. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک, اس بات سے میں مانتا ہوں کہ ایک بورڈ بننا چاہیے جس کے اندر ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں, اور صحیح طریقے سے جس طرح ہمارے بائرس ہیں دنیا میں ان کو بھی ہم اپیل کریں کہ فنڈنگ کے لیے اور خود بھی جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہر ایک کا ایک کام ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بات یہ کہ جو فوڈ سیکورٹی ہے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اگر یہ چیزیں نہیں آئے گی تو پھر ہم کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ پھر تو پھر ہمیں اس لیے کہ سبزیاں صرف ٹماٹر اور پیاز ختم نہیں ہوا, دوسری سبزیاں بھی چلی گئی ہیں, تو کیا ہوگا؟ اور بھی تو غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے پھر؟ تو وہ مطلب کہ ہمیں دونوں طرف سوچنی پڑیں گی چیزیں, صرف ایک طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. اور اس چیز کو ضرور ہے کہ اگر ان کو ہم نے ریلیف سے نہیں نکالا تو یہ کہاں جائیں گے. اور بات یہ کہ ملک کی جو ہے ٹیکسز بڑھ جائیں گے زیادہ سے زیادہ, تو ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بس یہ میں کہوں گا زیادہ سے زیادہ, اس لیے کہ میں ابھی میں ایئرپورٹ پہ ہوں, میری فلائٹ ہے, میں نے اتنا نور صاحب کو سنا بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی میری فلائٹ ہے تو اس لیے میں ایئرپورٹ پہ ہوں. تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ پروگرام آگے نہیں وہ کر سکوں گا کیونکہ آگے مجھے نکلنا ہے. چلیں, ہیو اے سیف جرنی, ہیو اے سیف جرنی. پھر آپ کے ساتھ دوبارہ بھی اس موضوع پر بات کریں گے. تھینک یو وحید بھائی, آپ کے کمنٹس کے ماشاءاللہ, اور آپ ویسے بھی بہت ہمبل پرسنالٹی ہے, اور آپ دونوں بھائی بہت کام کر رہے ہو, ہمیں پتہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی اپنی ایسوسیشن بھی بہت کر رہی ہے. گریٹ. سب مطلب آپ نے کر دیا, اس کے بعد آپ نے
اپریشیٹ بھی کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو یہ سختی کر دی آپ نے. دیکھیں یہ کام تو کر رہے ہیں نا. نہیں کام کر رہے ہیں, میں کب بول رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کام کر رہے ہیں وہ. دیکھیں ویوز اور پریکٹیکلی جو ہے وہ نہیں, لیکن آپ نے لاجک ایک پریزنٹ کیا نا کہ بیسکلی ٹو سیٹ نیشنل پریورٹیز وین اٹ کمز ٹو فوڈ سیکورٹی اینڈ یو ہیو یور اون آبجیکٹیو. انہوں نے جو بات کی ہے رائس کی, آف کورس آئی تھنک کہ آپ کی کمیونٹی اس چیز کے اندر برا نہیں مانے گی اگر لوکل کنزمپشن آف رائس گوز اپ. یو ڈونٹ مائنڈ کہ پہلے اس کو فلفل کر دیں, بلکہ آئی تھنک کہ یو ہیو سرپلس اف آئی ایم ناٹ رانگ. I think because you store rice as well, کیونکہ last time آپ نے بہت explain کیا تھا ہمیں اچھے طریقے سے. So therefore I think we have surplus production more than we need, and I think you have more than enough rice to supply to our local market. Am I correct? Yeah, بالکل exactly. And you're willing to offer it. ہم کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں جب راشن جب ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس میں تو آپ لوگ بھی قیمتیں بڑھا دیں گے. تو اس میں نہیں, ہم قیمت دیکھیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے کورس رائس جو ہے وہ مینلی جو ہے ایری 6 ہے, وہ سینس ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیشہ ریپ یا ریپ کے ممبر ہر موقع پر پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہر ایک ہے. لیکن میں اس وقت آپ کو جو آپ نے بات کی ہے رائس کی تو اس لیے کر رہا ہوں. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, ہم نے جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے, دیکھیں ابھی ہم IMF سے نکلے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس اکنامک چیلنجز ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس سے آلریڈی جو ہے اس طبقے کی جو ہے وہ کمر ویسے ہی ٹوٹ گئی تھی, جن پر آج قدرتی آفات آئی ہوئی ہے. ہم لوگ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. میں آپ سے علی عرض کروں کہ جو آلریڈی تکلیف میں, پریشانی میں, آدھی روٹی میں گزارا کر رہے تھے, آج وہ آفت دیکھ رہے ہیں. تو یہ یعنی جو پہلے سبسسٹنس پہ تھے وہ اس سے بھی نیچے چلے گئے. اس سے بھی نیچے چلے. پاورٹی ریٹ آپ کا دیکھ لیں آپ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. ایک طرف ہم دنیا سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور ورلڈ کمیونٹی نے بہت اچھا رسپانس بھی دیا ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس دفعہ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے, جتنا بھی فنڈز آ رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو بھی آن بورڈ لیں. ہمارے پورے امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں پاکستانی نیشنل. اچھا یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا, پاکستان میں کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ ساؤتھ افریقہ میں بہت ساری پاکستانی کمیونٹی میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو کمیونٹی ہے وہ بسی ہوئی ہے. اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ ان کے میمن تو اگر آپ چاند پہ بھی چلے جائیں تو 2 بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, کوئی نہ کوئی بیوپار بھی کر رہے ہوں گے. تو یہ بات ہے میمن کمیونٹی کا, یہ ہے مشہور. سر علی میں آپ کو بتاؤں کہ آلریڈی ایک افریقن کمیونٹی بھی ہے افریقہ میں جو گجراتی اسپیکنگ ہے. وہ بھی and some of them have been there for hundreds of years. یہ تو آپ نے کچھ بتایا, some are recent, some are even. جی میں انہی کے افریقن کی بات کر رہا ہوں جو گجراتی اسپیکر اور ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے کوئی صحیح راستہ ملے, جو ہم پیسہ دیں وہ صحیح جگہ پر وہ جا کر لگے پیسہ. جناب انور میاں نور صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ last year they broke the record which was previously held and they reached an export of $2.5 billion, coming only second to textiles. Am I correct? Making rice the biggest export as a commodity, as a single commodity in our country. لیکن ساتھ ہی یہ ایکسپلین یہ بھی کر رہے ہیں کہ they also look at the domestic market جو کہ ایک بڑی کنزیومر ہے, لیکن اس کنزیومر کے اندر انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اس میں مختلف ورائٹیز ہیں. میں کریکٹ؟ ہر ورائٹی کے علیحدہ کنزیومرز ہیں, علیحدہ مارکیٹس ہیں. ٹھیک ہے, سم آر ڈیزگنیٹڈ فار ایکسپورٹ, جیسے کورس رائس ہے, اب اس کی ایکسپورٹ مارکیٹ بھی ڈیزگنیٹڈ ہے. اگر پاکستان میں جو کنزیوم ہو رہا ہے بیسکلی دیٹس ناٹ دا بیسٹ کوالٹی آف رائس, دیٹ از دی اسٹیپل کوالٹی آف رائس, جو یہاں پہ اسٹیپل کنزمپشن ہے. وہ کون کون سے ہیں سر جو لوکلی ہمارے یہاں جاتے ہیں زیادہ؟ دیکھیں ہمارے یہاں لوکلی ماشاء اللہ سپیریئر ورائٹی بھی یوز ہوتا ہے. جی جی 11-21 ہے, سپر کرنل باسمتی ہے. جی جی اور سین سپر ہے. بٹ سب سے زیادہ کون سا یوز ہو رہا ہے کامن لوگوں کے اندر, عام لوگوں کی جو کنزمپشن ہے؟ ایک ورائٹی ہے C9 تو وہ, اور 11-21. اور جو عام غریب لوگ ہیں وہ تو ٹوٹا یعنی بروکن بھی کنزیوم کر لیتے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک اس میں جب بائی پروڈکٹ ہے, بائی پروڈکٹ بھی بک رہی ہوتی ہے. اچھا لیکن مس انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ ساری بروکن یوز کرتے ہیں. نہیں they use مطلب دیکھیں الحمدللہ جو ہے پاکستان میں ایک بائنگ پاور بھی موجود ہے, ٹھیک ہے,
اور ایک طبقہ جو ہے وہ جو ہر طریقے کا ہر ویرائٹی کا رائس جو ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے. اچھا ایکسپورٹ کیوں ہو رہا ہے یہ میں واضح کر دوں ناظرین کو. پچھلی دفعہ پروگرام کے اندر خیر انہوں نے بڑا واضح کر کے بتایا تھا, بٹ وی آر ناٹ اے رائس ایٹنگ کنٹری, رائٹ؟ یہ کلیئر ہونا چاہیے لوگوں کو, یہ کنزمپشن پیٹرن ہی نہیں ہمارا. وی آر اے ویٹ کنزیومنگ کنٹری, ہم روٹی کھانے والا ملک ہیں, چاول کھانے والا نہیں. اور ویٹ ہم پچھلے 2 سالوں سے امپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سال بھی اس دفعہ گورنمنٹ نے اچھا سٹیپ لیا ہے کہ پہلے سے پریکیورمنٹ کی ہے اور پہلے سے ایک پوری پلاننگ کی ہے. تو دیکھیں اس وقت یہ کوشچن نہیں ہے. اس وقت جو ہے ہم جو انفارچونیٹلی اتنے بڑے جو آفت سے گزر رہے ہیں, اس میں اب ہمیں ضروری ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں. گورنمنٹ پہ کو اب جو ہے اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپیل کی ہے کہ تمام پاکستانیوں سے اوورسیز لوکل, میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو, بالکل ایگزیکٹلی, کہ ان میں جو جذبہ ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف. اب میں آپ سے کہوں کہ اب ہم نے لوگوں کو اس طرف راغب کرنا ہے کہ لوگ صحیح جگہ پر جائیں اور پہنچیں اور ڈونیٹ کریں. اب ہمارے دیکھیں مجھے کوئی پوچھتا لوگ تو ہائی وے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں سر, جگہ گاڑی. سر یہ والا طریقہ چلے گا کیا؟ آپ جانتے ہو گاؤں گوٹ کے سسٹم کو. آپ یہ سارا کام جو ہے نا پاکستان آرمی سے لے سکتے ہو, پاکستان ایئر فورس سے لے سکتے ہو, پاکستان نیوی سے لے سکتے ہو. باقی آپ جو ہے کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوگا. جی مجھے کوئی پوچھتا ہے ورلڈ سے کہ یار میں کہاں انویسٹمنٹ کروں, پرائیویٹلی یا قومی ادارے میں, تو میں سب کو کہتا ہوں DHA میں انویسٹمنٹ کرو. 20 سال کے بعد بھی آؤ گے نا تو آپ کو آپ کا پلاٹ ملے گا, اس پہ قبضہ نہیں ہوگا. پرائیویٹلی مجھے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اوکے سے کرو, مچھارے سے کرو, کنٹری سے کرو, فلک ناز سے کرو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک میسج ہے لوگوں کو کہ لوگ مہربانی فرما کے ہماری فورسز کے اکاؤنٹ میں بھرپور اپنی امداد جمع کرائیں. اچھا, اور حالیہ طور پہ دیکھیں ان کی اہمیت سامنے آئی ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو ہماری آرم فورسز ہی سامنے آتی ہیں, اس ملک کی خدمت کرتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے اپنی سیاست چمکانے کی خاطر ہماری فورسز کے متعلق ایسی باتیں کر رہے تھے غیر مناسب ہیں. میں تو ہمیشہ اس کی کنڈیم کرتا ہوں ایسے بیہیویئر کو جو ہمارے فورسز کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں. ہماری فورسز نکلی ہیں, انہوں نے راشن دیے اپنے پاس سے, اسٹاک سے, انہوں نے ٹینٹ دیے, انہوں نے اپنی سیلری اناؤنس کی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ہی ریہیبلیٹ کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. بزنس کمیٹی کو چاہیے آپ آرمی سے کو انوالو کریں اور سارے GOCs جو ہیں وہ ولیجز کو پر اسٹڈی کریں اور پھر ہم اس کو چل کے اڈاپٹ کریں. کوئی 50 گھر بنائیں, کوئی 100 گھر بنائیں, کوئی 200 گھر اناؤنس کریں. آپ کو پورے بلوچستان پورا یعنی ایک کنسرٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے. ابھی کیا ہو رہا ہے, کوئی اپنا وہ لگا کر تمبو کنات وہاں پہ جمع کر رہا ہے, پھر XYZ کا نیکی کا کام ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں تھوڑا کنسرٹڈ کرو. آپ نے 5-10 ہزار گھر بنا کر ریہیبلیٹ کر کے دنیا کو دکھا دیا. دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ ایپل جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اور دنیا کی اتنی ساری چیریٹیز ہیں. نہیں لیکن پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا زلزلہ آیا تو 2 بہت بڑے اداروں کا قیام ہوا. ایرا بھی بنی, پھر اس کے ساتھ ساتھ NDA میں بھی بنی. تو اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا بڑا کوآرڈینیٹڈ سسٹم رہا, اس میں فورسز کا بڑا اہم کردار تھا. آپ کو پتہ ہے ایک وقت پہ دونوں کے سربراہ, پھر NCOC بنائی. اسد عمر صبح 9 بجے سے روزانہ NCOC چلاتا تھا اور اس نے کام کیا, اس کے ساتھ پوری ٹیم نے کام کیا. دیکھیں جو کام کرتا ہے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے, وہ اس کو آپ اپریشیٹ کرو. ہاں میں کرتا ہوں, نو ڈاؤٹ اس کام میں اچھا ہے. میں کہتا ہوں آپ سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف, وزیر خزانہ کے طور پہ اس نے ایسی کی تیسی کر دی معیشت کی, لیکن NCOC کو آگے لائیں. کل ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اناؤنس کیا ہے, ٹھیک ہے. سب کو اس وقت آپ دیکھیں ایک جلسہ کرتے ہیں, 5-5, 10-10 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. ان ریسورسز کو ڈیڈیکیٹ کریں ملک کی خدمت. دیکھیں میں ایک پوائنٹ میں آپ کے توسط سے چیف منسٹر سندھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فوراً کھانوں پہ پابندی لگائیں. آپ ایک فنکشن لیوش فوڈ کے اوپر 6,000 روپے پر ہیڈ, 5,000 روپے پر ہیڈ کا کھانا ہوتا ہے. فلاورز کے شو ہو رہے ہیں 30-40, 50 لاکھ روپے کے. سنگر آ رہے ہیں انڈیا سے گانا گانے, ٹھیک ہے. اور وہ میں جن کے یہاں جو یہ ایونٹ ہوتے ہیں وہ شو بازی نہیں ہے, لوگوں کو آگے لانے کے لیے. میں کہوں گا کہ آپ کہیں کہ میرے بیٹے کی شادی تھی, میں نے ولیمہ کیا سادگی کے ساتھ,
یہ 50 لاکھ रुपए میں دے رہا ہوں, یہ 20 لاکھ دے رہا ہوں, یہ 30 لاکھ, یہ اس وقت یہ موقع ہے. اور چیف ایسا جذبہ پیدا, اور چیف منسٹر سندھ کو چاہیے کہ وہ بالکل امیجیٹلی پابندی لگا دیں, اور 10 بجے کے بعد تو کوئی شادی ہال کھلا ہی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں پنجاب میں ون ڈش سالوں سے شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کرا ہے, یہاں بھی کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا سندھ کے اندر؟ ایک ہی پروگرام کے اندر میاں انور میاں نور صاحب سارے بزنس مینوں کو ناراض کر رہے ہیں آج. تو میں ان سے گزارش کروں گا, بات آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ کے دوست آپ سے ناراض ہو جائیں گے, پھر شام کو آپ کو ٹیلی فون کر کے کہیں گے کہ کیا کہہ کر ٹی وی کے اوپر شادیاں بھی بند کروا دیں, ٹماٹر پیاز بھی بند کروا دیا, اسراف بھی بند کروا دیا, اور جو ہے وہ کانسرٹ ہو رہے ہیں شادیوں میں وہ بھی بند کروا دیے. بات انہوں نے بالکل مناسب کی ہے, ان چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک کے اندر. یہ وقت لوگوں کی امداد کرنے کا. آپ کا بہت شکریہ انور میاں نور صاحب, آپ شو پر تشریف لائے, بہت ہی منطقی گفتگو ہوئی. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.